رخ پر سیرت کی تعمیر نہیں ہونے دے گا جس رخ پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے 4 آیتیں دونوں مقامات پر بعین ہی وہی ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اب یہ ہے سیکس ڈسپلن۔ تعمیر سیرت کے لیے یہ سیکس ڈسپلن بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ تینوں آیات جو کہ دونوں مقامات پر آئی ہیں، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم، سوائے اپنے ازواج کے، اور یہ زوج کا لفظ 2 طرفہ استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، سوائے زوجین کے کہ یہ شرمگاہیں جو ہیں ان کا کھلنا یا ان کا استعمال ہونا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ مردوں کے لیے ایک اور اضافی ہے جو ان کی ملک یمین ہو، لونڈی ہو۔ یہ لونڈی کا معاملہ چونکہ اس وقت معاشرے میں موجود تھا، قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر ہے، فقہ میں تفصیلات درج ہیں۔ آج کل کہیں یہ نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور صحیح معنی میں ویسے ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا نیوز ویک میں، موریتانیہ میں یہ غلامی کا نظام ابھی موجود ہے، لیکن وہاں بھی تحریک چل رہی ہے، رفتہ رفتہ ختم کر رہے ہیں، بلکہ سرکاری سطح پر تو وہ ختم کر چکے ہیں، اگرچہ بالفعل معاشرے کے اندر موجود ہے، لیکن فی الواقع اس وقت دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی اس کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ کیا ہے؟ اسلامی جہاد ہو، اسلامی قتال ہو، اسلامی جنگ ہو، اس میں پرزنرز آف وار کے بارے میں یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے۔ کیا کیا جائے؟ فرض کیجئے کہ تبادلہ بھی مناسب نہیں ہے، ابھی جنگ جاری ہے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وار ایک لمبی شے ہوتی ہے اور بیٹلز ایک اس کے مارکے ہوتے ہیں۔ بیٹل میں آپ کے ہاتھ میں کچھ آ گئے ہیں، وار تو جاری ہے مسلسل۔ اگر انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو کفر کی تقویت کا سامان، وہ پھر جائیں گے، پھر لڑیں گے۔ اسی لیے غزوہ بدر کے بعد حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ جتنے قیدی ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے، ورنہ یہ دوبارہ جائیں گے، دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ حضور کی طبیعت پر چونکہ رحمت اور شفقت اور مودت کا غلبہ تھا، اور وہی عکس جو ہے حضرت ابو بکر صدیق میں تھا، ان دونوں کی رائے ہوئی کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے سورہ انفال میں اس پر گرفت آ گئی۔ حضرت عمر کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دیا کہ جب تک کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے، اسخنتموہم، جب تک کہ تم ان کو کچل کر رکھ دو، جان نہ رہے، اس کے بعد جو چاہو کرو، فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا ویسے ہی اما منن بعد و اما فدان، فدیہ لے کر یا احسان رکھ کر چھوڑ دو، اس لیے کہ اب کفر میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ جب تک وہ مقابلہ ابھی جاری ہے اس وقت تک اب ان کا کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھ دیا جائے۔ اسلام نے بہتر یہ حساب دیا ہے، انہیں اسلامی معاشرے کے اندر پھیلا دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ مسلم معاشرے میں یہ قریب سے مشاہدہ کر کے ان کے دل کھلیں گے اسلام کے لیے، دیکھیں گے اسلام کیا ہے۔ ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے، ایک برٹش جرنلسٹ جو عورت تھی اور وہ قید میں رہی طالبان کے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وہ جا کر انگلستان میں اسلام لے آئی، کہ میرے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا مجھے بہن سمجھا، سسٹر کہہ کر پکارا، بہن سمجھا مجھے، کسی کے طرف سے کوئی غلط انڈیسنٹ حرکت نہیں ہوئی۔ اتنا سیکس ڈسپلن جو ہے ان طالبان کے اندر تھا۔
تو یہ اگر دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ بوجھ پڑے معاشرے کے اوپر، اب آپ اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کھلانا تو پڑے گا، جیل کے اندر اپنے ڈالا ہے تو کنسنٹریشن کیمپ میں کھلائیں گے، ان کو تقسیم کر دیا جائے، پھر ان کے حسن سلوک کی بات کی جائے، یہ بھی کہا جائے جو کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور کوئی مشقت طلب کام ہو تو ان کے ساتھ خود بھی مل کر کام کرو۔ یہ ہے در حقیقت وہ نظام، تاکہ ان کو معاشرے میں جذب کر لیا جائے۔ اور اس کی کوئی ایبولیشن نہیں آئی ہے، قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ بات طے ہو جائے کہ اب آئندہ سے سلیوری ایبولشڈ، نو۔ کیوں؟ آخری زمانے میں جو جنگیں ہونی ہیں، حضرت مہدی کی آمد کے بعد، حضرت مسیح کے نزول کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر وہ حالات پیدا ہو جائیں گے جہاں کہ ان آیات کا استعمال ضروری ہو جائے گا جو میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 4 کی حیثیت سے۔ بہرحال اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ سیکس ڈسپلن کوئی اور شکل جو ہے اپنی سیکشول ارج کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہ کی جائے، سوائے وہ جائز راستہ بیویوں کے یا بیویوں کے لیے شوہر، اور مردوں کے لیے صرف، عورتوں کے لیے غلاموں سے سیکشول کانٹیکٹ جائز نہیں ہے، لیکن مرد جو ہیں وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ یہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد ہو جائے گی تو وہ برابر ہوگی، آزاد بیوی کی اولاد اور ایک باندی کی اولاد، ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں ہو، اور ایک دفعہ کسی باندی کے ہاں اگر اولاد ہو گئی تو اب آپ اسے فروخت نہیں کر سکتے۔ وہ در حقیقت اب جو ہے مسلم معاشرے کا ایسا جز بن گئی ہے کہ وہ فروخت نہیں ہوگی، ام العبد اسے کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا ایک درجہ بدل جاتا ہے۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس لیے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہاں نفی ہو رہی ہے رہبانیت کی۔ رہبانیت جو ہے دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی کے اندر بہت بڑا نظام رہا ہے، کرسچین موناسٹسزم اب بھی ہے، اور ان کے سکینڈلز آتے رہتے ہیں، خبروں میں آتے ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم کے اوپر کتابیں لکھی گئی کہ کہنے کو راہب ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن ان خانقاہوں کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بن جاتے ہیں، اس لیے کہ فطرت کے خلاف بات۔ لیکن یہ کہ ان کا فلسفہ یہی ہے کہ جو شخص شادی کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے وہ پھر ایک گھٹیا درجے کا شہری ہے، گھٹیا درجے کا کرسچن ہے۔ اصل کرسچن وہ ہے کہ جو شادی نہیں کرتا، اونچا ان کا درجہ ہے۔ یہی ہندوؤں کے سنیاسی کون ہوتے ہیں؟ یہی بدھ مت میں ہے، بھکشو، وہ شادی نہیں کریں گے۔ قرآن نے بات کی ہے کہ جو فطرت کی بات ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، جیسا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے ایسے ہی تمہاری جنسی تقاضا ہے۔ اللہ نے کھانے کی چیزوں میں بھی حرام مقرر کر دیا، مت کھاؤ، یہ باقی میں سے حلال میں سے کھاؤ۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا؟ اسی طریقے سے یہ طبعی تقاضا انسان کے اندر جو ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے شادی کا راستہ کھول دیا ہے۔ مردوں کے لیے 4 تک مثنیٰ و ثلاثہ و رباع راستہ کھول دیا، لہذا انہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو بھی کوئی چاہے گا اس کے سوا تو وہی ہے کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، اگرچہ جواز کے درجے جو ہے وہ ذرا مختلف ہو سکتے ہیں، شناعت اور برائی کے درجے۔ اب زنا ہے وہ سب سے بڑا معاملہ ہے، لیکن یہ سوڈمی جو ہے وہ اس سے کم تر شے ہے، اس لیے کہ زنا میں تو نسب کا معاملہ بھی جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے یہ عمل قوم لوط جو ہے اس میں وہ معاملہ نہیں ہے۔ پھر ایک استمناء بالید ہے، ہاتھ سے اپنی وہ خواہش پوری کر لینا، اس کے بارے میں جواز کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتا، پیسے نہیں ہیں،